کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے خوبصورت پلیٹ فارم کے اوپر ہم ایک بہت پیاری کتاب جس کا نام ہے المہدی علیہ السلام ولادت سے ظہور تک، اور ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم جس منزل پر ہم پہنچے وہاں پہ مختلف واقعات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس وقت ہم پیج 242 سے آغاز کریں گے۔ پچھلی آڈیو میں ہم نے پیج 241 تک پڑھے تھے جو قصے، اب آگے پیج 242 پر آگے کا قصہ پڑھتے ہیں۔ اسماعیل بن حسن رحمۃ اللہ الہرقلی کا قصہ آئیے پڑھتے ہیں۔ شمس الدین بن اسماعیل الہرقلی سے حکایت کی گئی ہے کہ ان کے والد اسماعیل بن حسن کو جوانی کے زمانے میں بائیں ٹانگ پر ایک زخم آیا، اسے توسا کہا جاتا ہے، تے واو سے ہے۔ بہار کے موسم میں یہ پھوٹ پڑتا تھا اور اس سے بہت خون بہتا تھا، اس وجہ سے وہ ہرقل ہیرے قافلہ سے نکل کر حلہ شہر گیا، اور اس درد کے بارے میں سید رضی الدین علی بن طاؤس سے بیان کیا۔ ابن طاؤس اسے طبیبوں اور معالجوں کے پاس لے کر گئے، اور کافی تحقیق و معائنے کے بعد طبیبوں نے کہا کہ اس زخم کی سرجری کرنے سے موت کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور اس کا ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے۔ اسماعیلی ہرقلی سید ابن طاؤس کے ہمراہ بغداد میں ماہر معالجوں کے پاس گیا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔ پس اسماعیل نے امام مہدی علیہ السلام سے توسل اور شفا حاصل کرنے کی خاطر سامرا شہر کا رخ کیا، اور کچھ دن بعد نہر دجلہ کی طرف گیا، اس میں غسل کیا اور پاک لباس زیب تن کیا تو اسے 4 گھڑ سوار ملے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور اس نیزے پر بہت بڑا کپڑا تھا۔ پس وہ شخص اسماعیل کے پاس آیا اور باقی 3 میرے ایک طرف راستے پر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اسماعیل کو سلام دیا اور اس نیزے والے نے اسماعیل سے پوچھا کہ کیا تم کل گھر لوٹ جاؤ گے؟ اسماعیل نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا آگے آؤ، میں تمہاری تکلیف دور کر دوں۔ اس نے اسماعیل کے بدن کو مس کرنا شروع کیا حتیٰ کہ اس کا ہاتھ اس زخم تک پہنچا تو اس شخص نے زخم کو دبا کر نچوڑا، پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ باقی 3 گھوڑ سواروں میں سے ایک نے کہا اے اسماعیل، تو کامیاب ہو گیا۔ اسماعیل حیران ہو گیا کہ انہیں میرا نام کس طرح معلوم ہے، لیکن اسے سمجھ نہ آئی کہ اس کے سامنے کیا ہو رہا ہے۔ وہ بولا ہم کامیاب ہو گئے، اور انشاءاللہ تم بھی کامیاب ہو گئے ہو۔ اس شخص نے کہا یہی وہ امام مہدی ہیں علیہ السلام ہیں، اور نیزے والے کی طرف اشارہ کیا۔ اسماعیل نے بڑھ کر امام علیہ السلام کا پاؤں اپنی گود میں لے لیا اور چومنے لگا۔ سبحان اللہ۔ امام علیہ السلام نے نرمی اور شفقت سے فرمایا واپس چلے جاؤ۔ اسماعیل نے کہا میں آپ علیہ السلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بہتری اسی میں ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، واپس پلٹ جاؤ۔ اسماعیل نے پھر وہی کہا تو ان 3 سواروں میں سے ایک نے کہا اے اسماعیل، تجھے شرم نہیں آتی؟ امام علیہ السلام نے 2 بار تمہیں فرمایا کہ واپس چلے جاؤ اور تم ان کی مخالفت کر رہے ہو۔ پس اسماعیل اس وقت کھڑا ہوا تو امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا جب تم بغداد جاؤ گے تو ابو جعفر مستنصر عباسی تجھے بلائے گا، تو جب تم اس کے پاس جاؤ اور وہ تمہیں کوئی چیز دے گا تو تم وہ نہ لینا، اور ہمارے بیٹے رضی بن طاؤس سے کہنا کہ وہ تمہارے لیے علی بن حوض کو پیغام لکھ بھیجے، کیونکہ میں نے اسے وصیت کی ہے کہ جو تم مانگو گے وہ تمہیں ملے گا۔
پھر امام علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب نے اسے چھوڑا اور چل پڑے، اور وہ امامین عسکریین کے مشہد کی طرف چلا گیا۔ وہاں کچھ لوگوں نے اس سے ملاقات کی تو اس نے لوگوں سے ان 4 گھڑ سواروں کے بارے میں دریافت کیا، تو لوگوں نے کہا وہ شرفاء کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور بھیڑوں بکریوں کے مالک ہیں۔ اس نے لوگوں کو بتایا بلکہ وہ تو امام ہیں۔ ان لوگوں نے پوچھا کیا تم نے انہیں اپنی بیماری دکھائی ہے؟ اس نے کہا انہوں نے میرے زخم کو ہاتھ سے دبایا تھا، اور پھر اس نے اپنی ٹانگ سے پردہ ہٹایا تو اسے بیماری کا نام و نشان تک نظر نہ آیا۔ سبحان اللہ مولا، یا مولا، اس کو شک ہوا۔ اس کتاب کو سامعین اتنا پڑھ کے میں صرف یہاں پہ ایک دعا کرتی ہوں کہ مولا جس طرح آپ نے اس بندے کی دعا، اس کی تکلیفوں کو دور کیا، اس طرح ہم سب پڑھنے والوں کو اس کتاب کو جو ہم پڑھ رہے ہیں، مولا ہم سب کی مدد کیجیے، اور ہم سب کو بھی ہمارے جو تکلیفیں ہیں اس سے نجات دلا دیجیے، اور ہمیں آپ اپنے راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں راستہ دکھائیے۔ شکر الحمدللہ۔ آئیے سامعین آگے چلتے ہیں۔ اس کو شک ہوا کہ شاید زخم دوسری ٹانگ پہ ہو، تو اس نے دوسری ٹانگ سے بھی کپڑا ہٹایا تو کچھ نظر نہ آیا۔ لوگ اس کے ساتھ لپٹ گئے اور برکت کے لیے اس کی قمیص سے دھاگے لینے لگے۔ عباسی حکومت کی طرف سے ایک بندہ آیا، اس نے ان کا نام اور بغداد سے جانے کی تاریخ پوچھی۔ اس نے اسے سب کچھ بتا دیا، اور اس حکومت کارندے نے ساری باتیں لکھ کر بغداد بھیج دی، اور ایک دن بعد وہ سامرا شہر سے بغداد کی جانب نکل گیا۔ شہر سے باہر ایک اونچی سی جگہ پر لوگ اپنے کام میں مگن تھے۔ جب ان کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے اس سے نام اور پتہ پوچھا۔ سامعین ہم پیج 244 پہ آ گئے ہیں۔ کیونکہ وہ ہر آنے والے سے پوچھا کرتے تھے، جب اسماعیل نے انہیں ساری حقیقت بتائی تو لوگ ان کے پاس اکٹھے ہو گئے اور خیر و برکت کے لیے اس کے کپڑوں کے پرزے لینے لگے، اور یوں وہ بغداد پہنچ گیا۔ قریب تھا کہ وہ اس دھکم پیل اور لوگوں کے ہجوم میں کچل کر مر جاتا۔ پھر سید رضی الدین ابن طاؤس کچھ لوگوں کے ہمراہ اسماعیل کے پاس آئے اور لوگوں کو ان سے دور ہٹایا، تو جب سید نے انہیں دیکھا تو پوچھا کیا یہ لوگ آپ کے بارے میں چہمنگوئیاں کر رہے ہیں؟ اسماعیل نے کہا جی ہاں۔ سید رضی اپنی سواری سے نیچے اترے اور اسماعیل کی ٹانگ سے کپڑا ہٹایا، اور انہیں بیماری کا نام و نشان تک نہ ملا تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو اسماعیل کو پکڑا اور روتے روتے انہیں وزیر کے پاس لے گئے اور کہا یہ میرا بھائی ہے اور لوگوں سے زیادہ میرے دل کے قریب ہے۔ وزیر نے اس سے اس بارے میں دریافت کیا تو اس نے ساری بات تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔ اس وقت وزیر نے ان طبیبوں کو بلایا کہ جنہوں نے اس کا معائنہ کیا تھا، اور ان سے پوچھا بالفرض اگر اس زخم کو کاٹا جائے اور مریض نہ مرے تو یہ زخم کتنے عرصے میں ٹھیک ہوگا؟ طبیبوں نے کہا 2 مہینے لگ جائیں گے، اور زخم کی جگہ ایک سفید نشان بن جائے گا اور وہاں کبھی بھی بال نہیں اگے گا۔ وزیر نے ان سے پوچھا تم نے زخم کب دیکھا؟ وہ بولے 10 دن پہلے۔ وزیر نے اس ٹانگ سے کپڑا ہٹایا جس پر زخم تھا۔ جب طبیبوں نے وہاں زخم کا کوئی نام و نشان ہی نہ دیکھا تو ایک طبیب نے چیخ کر کہا یہ مسیح کا کام ہے۔ وزیر نے کہا جب تم نے بتا دیا کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ کس کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر عباسی حکمران مستنصر نے اسماعیل کو اپنے پاس بلا کر پوچھا تو اس نے سارا قصہ سنا دیا۔ عباسی حکمران نے اسے 1000 دینار دینے کا حکم صادر کیا اور اسماعیل سے کہا کہ یہ لے لو اور اپنے امور میں خرچ کرو۔ اسماعیل نے کہا میں اس میں سے ایک سکہ بھی نہیں لے سکتا۔ مستنصر نے حیران ہو کر پوچھا تم اس سے ڈرتے ہو؟ اسماعیل نے کہا اس سے کہ جس نے مجھے شفا دی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مستنصر سے کوئی چیز نہ لینا۔ مستنصر رو پڑا اور پھر وہ غصے میں آ گیا، البتہ اسماعیل اس کے دربار سے نکل گیا اور کوئی چیز نہ لی۔ شمس الدین بن اسماعیل ہر قلی سے کہا میں نے اپنے والد کی ٹانگ دیکھی ہے، وہاں زخم کا کوئی نشان باقی نہ رہا تھا اور اس جگہ بال اگ آئے تھے۔ سامعین ہم پیج 245 پر ہیں۔ آئیے اگلا قصہ پڑھتے ہیں، ابو راہج الحمامی کا قصہ۔ علامہ مجلسی نے شیخ شمس الدین محمد بن قارون سے نقل کیا ہے کہ حلہ شہر میں ایک شخص تھا، اسے ابو راہج الحمامی کہا جاتا تھا۔ وہاں ایک ناصبی حکمران تھا، اس کا نام مرجان الصغیر تھا۔
ایک دن لوگوں نے حاکم کو بتایا کہ ابو راہج بعض صحابہ کو گالیاں دیتا تھا۔ بادشاہ نے ابو راہج کو اپنے دربار میں بلایا اور اسے مارنے پیٹنے کا حکم دیا۔ سپاہیوں نے اس کے چہرے اور بدن پر بہت زیادہ ضربیں لگائیں، یہاں تک کہ اس کے دانت ٹوٹ گئے۔ پھر انہوں نے اس کی زبان نکالی اور اس میں ایک بڑی سوئی داخل کر دی، ناک میں ڈال کر دھاگا باندھ دیا اور دھاگے کو رسی کے ساتھ کس کر باندھ دیا اور اسی رسی سے پکڑ کر اس کو حلہ کی گلیوں میں لے جاتے اور مارتے پیٹتے حتیٰ کہ وہ نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑا۔ حاکم نے اسے مار دینے کا حکم دیا تو وہاں پر موجود لوگوں نے کہا، یہ ویسے بھی بوڑھا آدمی ہے اور تھوڑی دیر میں زخموں سے کے زیادہ ہونے کی وجہ سے مر جائے گا، تو انہوں نے اسے زمین پر چھوڑ دیا۔ اتنے میں ابو راجے کے گھر والے آئے اور اسے اٹھا کر گھر لے آئے۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا اور کسی کو اس میں شک نہیں تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں اس کی روح پرواز کر جائے گی، کیونکہ اسے بہت ہی بے دردی سے مارا پیٹا گیا تھا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو وہ صحیح و سالم نماز میں مصروف تھا۔ اس کے گرے ہوئے دانت واپس آ گئے تھے، اس کے زخم بھر گئے تھے اور اس کے بدن پر اس سزا کا کوئی نشان نہ تھا۔ لوگ حیران ہو گئے اور انہوں نے اس بات کا راز معلوم کرنا چاہا تو اس نے انہیں بتایا کہ پیج 246 میں نے امام مہدی علیہ السلام سے استغاثہ کیا اور خدا کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ بنایا۔ جب امام مہدی علیہ السلام میرے گھر میں جلوہ افروز ہوئے تو میرا گھر نور سے منور ہو گیا۔ امام مہدی نے اپنا دست مبارک میرے چہرے پر پھیرا اور مجھ سے فرمایا، اٹھو اور اپنے خاندان والوں کے لیے روزی تلاش کرو، خدا نے تمہیں صحت یاب کر دیا ہے۔ پس میں اس حالت میں آ گیا کہ جس حالت میں تم دیکھ رہے ہو۔ محمد بن قارون نے اسے دیکھا، اس کی جوانی کی رونق پلٹ آئی تھی، اس کا چہرہ شاداب ہو گیا تھا اور اس کا قد میانہ ہو گیا تھا۔ یہ خبر حلہ شہر میں پھیل گئی تو حاکم نے اسے اپنے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا۔ ایک دن پہلے تو بادشاہ نے اس کے چہرے پر مار پیٹ کے نشان دیکھے تھے، لیکن جب اس نے ابو راجہ کو صحیح اور سالم دیکھا اور اس کے بدن پر زخموں کا ایک نشان بھی نظر نہ آیا تو وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور شیعوں کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لیا، اور ابو راجہ امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کے بعد 20 سالہ نوجوان کے مانند ہو گیا تھا اور وہ مرتے دم تک اسی حالت میں رہا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سامعین، یہاں پہ رک کے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے لیے دعا کروں، تو میں اکیلے کیوں کروں؟ آپ مل کے پڑھ رہے ہیں تو میں ہم سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ مولا جس طرح آپ اس کے گھر میں تشریف لائے، اس کا گھر روشن ہو گیا اور اس کو صحت مل گئی، آپ پروردگار کے حکم سے ہم سب پڑھنے والوں کے جن کو جستجو ہے آپ کے بارے میں جاننے کی اور بہت کچھ ایسا جاننے کی کہ جو ہم آپ کی خوشی کی خاطر وہ کام کر سکیں، مولا ہماری مدد کیجیے، ہماری مدد کے لیے بھی تشریف لائیے، ہمارے گھر میں بھی روشنی ہو جائے، مولا ہم پر رحم کیجیے۔ اللہم صلی اللہ۔ سامعین، ہم آگے پڑھتے ہیں، اگلی ہیڈنگ ہے علامہ مقدس اردبیلی کا قصہ۔ ہم پیج 246 پر ہیں۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ وہ سید فاضل امیر العلام کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ سید امیر العلام فرماتے ہیں، میں امیر المومنین کے حرم کے صحن میں تھا، رات کے آخری حصے میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے روضے کی طرف آ رہا تھا۔ جب میں اس شخص کے قریب ہوا تو وہ علامہ احمد مقدس اردبیلی تھے۔ میں چپکے سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ امیر المومنین کے روضے کے پاس آئے تو روضے کے دروازے کے پٹ ان کے لیے خود بخود کھل گئے اور وہ روضے کے اندر چلے گئے۔ میں نے سنا کہ وہ کسی سے راز کی باتیں کر رہے تھے۔ پھر وہ باہر نکلے اور روضے کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ مسجد کوفہ کی جانب چل پڑے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے تھا اور وہ مجھے نہیں دیکھ رہے تھے۔ بس وہ مسجد میں داخل ہوئے اور اس محراب کی جانب گئے کہ جہاں امیر المومنین شہید ہوئے تھے۔ کافی دیر وہاں رہے، پھر نجف واپس آ گئے اور میں ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ راستے میں مجھے کھانسی آئی اور میں کھانسا تو وہ میری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، امیر العلام آپ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔
انہوں نے پوچھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جب سے آپ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوئے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کو صاحب قبر یعنی ان بریکٹ حضرت علی علیہ السلام کی قسم دیتا ہوں، آپ شروع سے لے کر آخر تک جو کچھ ہوا وہ بتائیں۔ مولانا اردبیلی نے فرمایا میں تمہیں اس شرط پہ بتاؤں گا کہ جب تک میں زندہ ہوں تم کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ میں نے ان کی شرط مان لی۔ انہوں نے فرمایا میں چند مشکل فقہی مسائل کے بارے میں سوچ رہا تھا، میں نے طے کیا کہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے حرم پر جا کر ان سے پوچھوں گا۔ جب میں روضے کے دروازے پر آیا تو بغیر چابی کے روضے کے دروازے کھل گئے اور روضے میں داخل ہو گیا اور خدا سے دعا کی کہ مولا امیر المومنین مجھے ان مسائل کے بارے میں سمجھائیں۔ مجھے قبر سے ایک آواز آئی کہ مسجد کوفہ میں جاؤ اور القائم سے پوچھو، وہ تمہارے زمانے کے امام ہیں۔ میں مسجد کوفہ کے محراب کے پاس پہنچا، امام مہدی علیہ السلام سے سوالات کیے تو مولا نے مجھے جوابات دیے اور اب میں گھر واپس جا رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اگلی ہیڈنگ ہے شیخ محمد حسن النجفی رحمۃ اللہ کا قصہ۔ محدث نوری نے اپنی کتاب جنت الماوا میں نجف اشرف کے بعض علماء سے نقل کیا ہے۔ نجف میں ایک دینی طالب علم تھا، اس کا نام شیخ محمد حسن سریرہ تھا اور اس کو 3 مشکلات درپیش تھیں۔ 1 اس کے سینے سے خون بہتا رہتا تھا۔ 2 بہت تنگ دستی کے عالم میں زندگی گزار رہا تھا۔ 3 وہ ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن لڑکی کے گھر والے اس کی تنگ دستی اور پیج 248 اور غربت کی وجہ سے اسے رشتہ دینے پر تیار نہ تھے۔ جب وہ نا امید ہوئے تو اس نے 40 راتیں 4 بار مسجد کوفہ میں جانے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ یہ مومنین میں مشہور تھا کہ جو بھی 40 راتیں 4 بار مسجد کوفہ جائے تو اس کی امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ضروری ہے۔ اس طالب علم نے باقاعدگی کے ساتھ یہ عمل انجام دیا اس امید پر کہ جب اس کی ملاقات امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوگی تو وہ اپنی تینوں حاجتیں ان کی خدمت میں پیش کرے گا۔ آخری رات بہت تاریک اور سرد تھی، تیز ہوا چل رہی تھی اور وہ مسجد کے باہر دروازے کے قریب بیٹھ گیا۔ کیونکہ کھانسنے کی وجہ سے اس کے سینے سے خون بہہ رہا تھا اور وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، وہ پریشان ہو گیا کہ اسے امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کی توفیق نصیب ہوگی یا نہیں، اور یہ اس کے 40 کا آخری ہفتہ تھا۔ وہ قہوہ پینے کا عادی تھا، اس نے قہوہ بنانے کے لیے آگ جلائی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک شخص اس کی طرف آ رہا ہے۔ اسے یہ اچھا نہ لگا اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ یہ عرابی تو میرا سارا قہوہ پی جائے گا اور میرے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ خود اس کا کہنا ہے کہ وہ شخص میرے پاس آ گیا اور میرا نام لے کر مجھے سلام کیا تو میں حیران ہو گیا کہ میرا نام اسے کس نے بتایا، اور میں اس سے پوچھنے لگا آپ کس خاندان سے ہیں؟ کیا آپ فلاں خاندان سے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، حتیٰ کہ میں نے بہت سے خاندانوں اور قبیلوں کے نام لیے لیکن آگے سے نہیں کی آواز آتی رہی۔ آخر میں اس نے مجھ سے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا اگر تم مجھے بتا دو تو اس میں کیا نقصان ہے؟ میں نے ایک پیالی بریکٹ میں لکھا ہے فنجان میں اس کے لیے قہوہ ڈالا اور انہیں پیش کیا۔ اس نے تھوڑا سا پی کر پیالی مجھے دے دی اور کہا یہ تم پی لو۔ تو میں نے پیالی پکڑی اور بچا ہوا قہوہ پی لیا۔ پھر میں نے اپنی حاجات ان صاحب کو بتانا شروع کی اور کہا میں بہت تنگ دست اور محتاج ہوں، کئی برسوں سے میرا خون بہہ رہا ہے اور میرا دل ایک عورت سے لگ گیا ہے، لیکن اس کے گھر والے مجھے رشتہ نہیں دیتے۔ بعض دینی لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا اور کہا اپنی حاجات کے لیے امام زمانہ کی طرف رجوع کرو اور مسجد کوفہ میں 40 راتیں 4 بار جاؤ تو تمہاری حاجات پوری ہو جائیں گی۔ میں نے ان راتوں میں بڑی مشقت اٹھائی ہے، یہ آخری رات ہے اور میں نے ابھی تک کسی کو نہیں دیکھا۔ اس شخص نے کہا تمہارا سینہ شفا یاب ہو چکا ہے، اس عورت سے ان قریب تمہاری شادی ہو جائے گی، مگر مرتے دم تک فقر و تنگ دستی تم سے دور نہیں ہوگی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا میرا سینہ ٹھیک ہو چکا ہے۔ چند ہفتوں بعد میری شادی اس عورت سے ہو گئی مگر فقر و تنگ و دستی دور نہ ہوئی۔ سامعین، یہاں ہم پھر دعا کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم جب مولا کے بارے میں پڑھتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ مولا ہم بھی ملاقات کا شرف حاصل کرے۔
ہماری بھی دعائیں پوری ہو مولا، ہم سب پڑھنے والوں کو، جو ہم سب اس وقت اس پلیٹ فارم پہ پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کو آپ کے بارے میں جان رہے ہیں، ہم سب پر رحم کیجیے اور ہماری حاجات پوری کیجیے، ہمیں زیارت کروا دیجیے۔ اللہم صلی اللہ۔ سامعین میں معافی چاہتی ہوں، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے بہت سارے مقام پہ میری یہی حالت ہوتی۔ پیج 249 پہ ہم ہیں۔ اگلا قصہ ہے آیت اللہ قزوینی کا قصہ۔ شیخ نوری نے کتاب جنت الماوا میں سید مہدی قزوینی کے امام مہدی سے ملاقات کے 3 قصے تحریر کیے ہیں۔ ہم ان میں سے 2 قصے درج کرتے ہیں جن کو سید مہدی کے بیٹے سید مرزا صالح نے حلہ کے ایک شریف انسان جس کا نام علی تھا سے بیان کیا ہے۔ علی کہتا ہے، میں سید مہدی قزوینی سے ملنے کے لیے ان کے گھر آ رہا تھا۔ میں سید محمد المعروف ذلدمعہ بن زید بن علی بن الحسین کی قبر کے پاس سے گزرا۔ قبر کی جعلی راستے پر ہی تھی۔ میں نے ایک جلیل القدر اور خوب روح عالم کو دیکھا۔ وہ جالی کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور صاحب مزار کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ میں نے بھی رک کر فاتحہ پڑھی، اس کے بعد اس عالم کو سلام کیا تو اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھ سے کہا، اے علی، تم سید مہدی قزوینی سے ملنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی۔ اس شخص نے کہا، آؤ اکٹھے چلتے ہیں۔ راستے میں اس نے مجھ سے کہا، اے علی، اس سال جو تمہیں مال کا خسارہ ہوا ہے اس کے بارے میں فکر نہ کرو۔ تم ایک انسان ہو اور خدا نے مال کے ذریعے تمہارا امتحان لیا تو پیج 250 تو تمہیں حق ادا کرنے والا پایا اور تم سے خدا کا فرض ادا کر دیا ہے۔ مال تو آتا جاتا رہتا ہے۔ علی کہتا ہے، اس سال مجھے تجارت میں کافی خسارہ اٹھانا پڑا تھا، لیکن میں نے اس بارے میں کسی کو بتایا نہ تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ شخص میرے نقصان کے بارے میں جانتا ہے تو میں غمزدہ اور پریشان ہو گیا کہ میرے تجارتی خسارے کی خبر لوگوں میں پھیل گئی ہے کہ اس اجنبی شخص کو بھی اس بارے میں معلوم ہے۔ میں نے جواباً کہا، ہر حال میں خدا کی حمد ہے۔ اس شخص نے کہا، تمہارا جو مال ضائع ہوا ہے عنقریب وہ واپس آ جائے گا اور تیرے قرضے اتر جائیں گے۔ جب ہم سید مہدی کے گھر کے پاس پہنچے تو میں رک گیا اور اس نے کہا، مولا آپ اندر آ جائیں، میں اس کے گھر کا ہی ایک فرد ہوں۔ انہوں نے کہا، تم داخل ہو جاؤ، میں اس گھر کا مالک ہوں۔ جب میں نے داخل ہونے میں پہل نہ کرنا چاہی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر لے گئے۔ سید مہدی کے گھر کے ساتھ ایک مسجد تھی اور اس کا ایک دروازہ سید مہدی کے گھر کی طرف تھا۔ ہم اس دروازے سے مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں کچھ طالب علم موجود تھے جو اس انتظار میں تھے کہ سید مہدی آئیں اور درس پڑھائیں۔ وہ شخص سید مہدی کی جگہ بیٹھ گیا جہاں وہ درس پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے۔ وہاں کتاب شرائع الاسلام ہے مؤلفہ محقق ہلی پڑھی تھی۔ اس میں سید مہدی قزوینی نے کچھ مسائل لکھے ہوئے تھے۔ اس شخص نے کہا، کتاب اٹھا کر ورق الٹے اور وہ مسائل پڑھنے لگ گیا۔ سید مہدی داخل ہوئے، وہ اپنی جگہ موجود شخص کو سلام کیا تو وہ شخص سید مہدی کی جگہ سے ایک طرف ہو گیا، لیکن سید مہدی نے اصرار کیا کہ وہ اسی جگہ تشریف فرما رہیں۔ سید مہدی نے ایک مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے انہیں خوبصورت اور پرکشش شکل میں دیکھا ہے۔ میں ان سے ان کے احوال کے بارے میں پوچھنے لگا تھا، لیکن مجھے شرم آ گئی کہ میں کس طرح ان سے نام و پتہ پوچھوں۔ یہ کہہ کر سید مہدی نے درس پڑھانا شروع کیا تو وہ شخص بحث کے دوران میں اشکالات کرنے لگا۔ سید مہدی کے شاگردوں میں سے ایک نے کہا، خاموش ہو جاؤ، خود کو دیکھو اور اس جلیل القدر عالم کو دیکھو۔ تو وہ شخص مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ بحث سے فارغ ہونے کے بعد سید مہدی نے اس شخص سے پوچھا، آپ کس جگہ سے حلہ آئے ہیں؟ اس نے کہا، سلیمانی مملکت سے۔ سید مہدی نے پوچھا، آپ سلیمانیہ سے کب نکلے؟ اس نے کہا، میں کل شام کو وہاں سے نکلا۔ نجیب بادشاہ اسے فتح کرنے کے لیے آیا تھا اور بغاوت کرنے والے احمد بادشاہ کو پکڑ لیا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ اس دن احمد بادشاہ نے عراق میں حکومت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی تھی۔
سید مہدی نے فرمایا میں اس شخص کی باتوں سے سوچ میں پڑ گیا، سلیمانیہ کی فتح کی خبر حلا کے حکمرانوں تک کیوں نہیں پہنچی، اور میرے ذہن میں یہ نہ آیا کہ میں اس سے پوچھوں کہ تم کل شام سلیمانیہ سے نکلے اور اب اتنے جلدی حلا میں پہنچ گئے، کیونکہ سلیمانیہ سے حلا تک 10 فرسخ کی مسافت ہے جو قریباً 400 کلومیٹر بنتے ہیں۔ پھر اس شخص نے پینے کے لیے پانی مانگا تو ایک خادم پانی لانے کے لیے چینی مٹی کے ایک برتن کی طرف گیا تو اس شخص نے آواز دی کہ وہاں سے پانی نہ لاؤ، اس میں ایک حیوان مرا پڑا ہے۔ جب خادم نے اس میں دیکھا تو وہاں ایک سیم کوڑھی کی میت پڑی تھی۔ خادم دوسری جگہ سے پانی لایا، اس شخص نے پیا اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سید مہدی قزوینی نے اٹھ کر انہیں وداع کیا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو سید نے وہاں موجود لوگوں سے کہا، تم نے اس کی سلیمانیہ کی فتح کے بارے میں خبر کا انکار کیوں نہیں کیا؟ علی نے حاضرین کو وہ باتیں بتانا شروع کر دیں جو اس نے راستے میں اس شخص سے سنی تھی۔ یہ سن کر سب حیران ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر سے باہر آ کر اسے ڈھونڈنے لگے، لیکن وہ شخص انہیں نہ ملا۔ نہیں معلوم کہ وہ آسمان پر چلا گیا یا زمین میں پوشیدہ ہو گیا۔ تب سید مہدی قزوینی نے ان سے کہا، میری روح ان پر فدا ہو، بخدا وہ صاحب الامر ہیں۔ اس واقعے کے 10 دن بعد سلیمانیہ کی فتح کی خبر آ گئی۔ پیج 252 آیت اللہ قزوینی کا دوسرا واقعہ۔ یہ مہدی قزوینی کا امام مہدی سے ملاقات کا دوسرا واقعہ ہے۔ اسے شیخ محدث نوری نے سید مہدی کے بیٹے سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں 14 شعبان کو حلا شہر سے نکلا تاکہ 15 شعبان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر سکوں۔ جب میں نہر ہندیہ بریکٹ میں لکھا ہے تویرج توئے واؤ یہ ریجیب کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بہت سے زائرین اکٹھے ہیں اور انہیں یہ خبر ملی ہے کہ کربلا کے راستے پر کچھ چور ڈاکو موجود ہیں جو زائرین سے مال و اسباب لوٹ رہے ہیں۔ لوگ پریشان کھڑے تھے کہ اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ میں نے زائرین کی مدد اور سلامتی کے لیے خداوند متعال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کی۔ سب کچھ یوں ہی ہو رہا تھا کہ ایک گھڑ سوار میرے پاس آ کھڑا ہوا اور سلام عرض کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس نے مجھے میرا نام لے کر بلایا اور فرمایا، زائرین آ جائیں، ڈاکو راستے سے ہٹ چکے ہیں اور راستہ پرامن ہو چکا ہے۔ بس میں زائرین کو لے کر نکلا اور وہ اجنبی ہمارے ساتھ ساتھ تھے اور شیر کی طرح ہمارے آگے آگے چل رہے تھے۔ پھر اچانک راستے میں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں نے اپنے ساتھ موجود لوگوں سے کہا کہ اب بھی کوئی شک باقی ہے کہ وہ صاحب الزماں ہیں یا نہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم کوئی شک نہیں۔ سید مہدی نے کہا، میں ان کی طرف بڑے غور سے دیکھتا رہا، ایسا لگتا تھا کہ میں نے انہیں پہلے کبھی دیکھا ہے۔ تو جب وہ ہم سے غائب ہوئے تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہی شخص ہیں جسے میں نے حلا میں دیکھا تھا۔ راستے میں ہم نے کوئی ڈاکو نہ دیکھا۔ فضا میں شدید قسم کا گرد و غبار اڑ رہا تھا اور 3 گھنٹوں کی مسافت 1 گھنٹے میں طے ہو گئی۔ جب ہم سے شہر کے دروازے پر موجود محافظوں نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، کیسے یہاں پہنچے ہو اور ڈاکوؤں کا کیا بنا، تو وہاں پر موجود کسانوں میں سے ایک کسان نے کہا، ڈاکو اپنے خیمے میں موجود تھے کہ ایک گھڑ سوار نیزہ اٹھائے اور ڈاکوؤں کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی تو خدا نے ڈاکوؤں کے دلوں میں خوف ڈال دیا اور انہوں نے فوراً وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ سید مہدی قزوینی کہتے ہیں، میں نے اس کسان سے گھڑ سوار کے حلیے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بالکل ویسا ہی بتایا جیسا میں نے اسے نہر ہندیہ تویرج کے پاس دیکھا تھا۔ سامعین، ہم 253 پہ پہنچ گئے ہیں اور اب اگلا قصہ ہے احمد عسکری رحمۃ اللہ کا۔ ہمارے ہم عصر علامہ آیت اللہ عظمہ شیخ لطف اللہ صافی نے ایک قصہ ذکر کیا ہے جو انہوں نے 1398 ہجری میں الحاج احمد عسکری سے سنا تھا۔ تہران کے نیک افراد میں سے ایک قصہ تھا۔ قصہ ایک مسجد کے بارے میں ہے کہ جو تہران کے راستے پر تھی۔ اب وہ قم المقدسہ میں داخل ہونے کی جگہ ہے اور اس مسجد کا نام مسجد امام حسن مشتبہ ہے۔ احمد عسکری کہتا ہے، 10 سال پہلے بروز جمعرات میرے پاس 3 نوجوان افراد آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا، آج جمعرات کا دن ہے اور ہم قم شہر میں مسجد
جمکران کے طرف جانا چاہتے ہیں تاکہ اپنی بعض شرعی حاجات کے سلسلے میں امام مہدی علیہ السلام سے توسل کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سفر میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں۔ اس پر میں نے آمادگی ظاہر کی اور ہم گاڑی میں سوار ہو کر شہر قم کی جانب روانہ ہو گئے۔ شہر کے قریب گاڑی میں کوئی خرابی آ گئی تو وہ رک گئی، تو لڑکے اس گاڑی کو صحیح کرنے میں مصروف ہو گئے، اور میں نے فرصت دیکھی تو تھوڑا سا پانی لے کر رفع حاجت کے لیے ان سے دور چلا گیا۔ میں نے وہاں ایک سید کو دیکھا جس کا چہرہ خوبصورت، رنگ سفید، ابرو آپس میں ملے ہوئے، سامنے والے دانت سفید اور رخسار پر تل تھا۔ وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ایک باریک سی عبا پہن رکھی تھی۔ پاؤں میں زرد رنگ کے جوتے تھے اور سبز عمامہ باندھا ہوا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا جس سے وہ زمین پر خط لکھ رہے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ سید اس جگہ آیا اور راستے کی طرف اس نے زمین پر پیج 254 زمین پر نیزے کے ذریعے خط کھینچا ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ تو عام راستہ ہے اور یہاں سے سیاح گزرتے ہیں۔ پھر احمد عسکری یہ قصہ بیان کرتے اور نیزے والے شخص کے بارے میں سوائے ادب کے بارے میں اپنے عمل پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں اس شخص کے قریب گیا اور کہا، یہ زمانہ ٹینکوں، اسلحہ اور ایٹم بم کا زمانہ ہے اور آپ نیزے اٹھا کر پھر رہے ہیں، جاؤ اور دینی علوم سیکھو۔ پھر میں نے اسے چھوڑ دیا اور دور چلا گیا۔ جب میں وہاں قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے لگا تو اس نے مجھے آواز دی کہ یہاں نہ بیٹھو، یہ جگہ میں نے مسجد بنانے کے لیے وقف کی ہے۔ میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اسے کس طرح میرا نام معلوم ہوا، اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس شخص نے کہا، اس ٹیلے کے پیچھے جا کر رفع حاجت کرو۔ چنانچہ میں وہاں چلا گیا۔ اس بارے میں میرے ذہن میں کچھ سوالات آنے لگے اور میں نے ٹھان لی کہ میں یہ سوالات اس سید سے پوچھوں گا کہ آپ یہ مسجد کس کے لیے بنا رہے ہیں، فرشتوں کے لیے یا جنوں کے لیے؟ کیونکہ یہ جگہ تو شہر سے دور ایک صحرا تھا۔ اس کے بعد اس سے پوچھوں گا کہ مسجد تو ابھی تعمیر ہی نہیں ہوئی، تو آپ نے مجھے یہاں قضائے حاجت سے روکا کیوں؟ کیونکہ مسجد کو اس وقت نجس کرنا حرام ہوتا ہے جب وہ تعمیر ہو جائے، تعمیر سے پہلے یہ حکم جاری نہیں ہوتا۔ تو جب میں قضائے حاجت سے فارغ ہوا تو میں سید کے پاس آیا، ان کو سلام عرض کی تو انہوں نے نیزہ زمین میں گاڑا اور مجھے سلام کا جواب دے کر فرمایا، اپنے وہ سوالات پوچھو جو تم سے اپنے دل میں پوچھنے کا ارادہ کیا، جو تم نے اپنے دل میں پوچھنے کا ارادہ کیا ہے۔ میں یہ نہ سمجھ سکا کہ انہیں میرے دل کی بات کس نے بتائی۔ یہ کوئی عام بات نہ تھی بلکہ اس میں کچھ خاص رموز پوشیدہ تھے کہ جو میں اس وقت نہ سمجھ سکا، اور ان سے کہا کہ اے سید، تم نے پڑھائی چھوڑ دی ہے اور یہاں آ گئے ہو، بھلا راکٹوں اور توپوں کے زمانے میں نیزے کی کیا اہمیت کے زمانے میں نیزے کی کیا اہمیت ہے؟ میرے اور ان کے درمیان کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں مسجد بنا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، جنوں کے لیے یا فرشتوں کے لیے؟ انہوں نے کہا، انسانوں کے لیے، اور مزید کہا، ان قریب یہ جگہ آباد ہو جائے گی۔ میں نے ان سے کہا، مجھے بتائیں کہ جب میں قضائے حاجت کے لیے یہاں بیٹھا تو آپ نے کہا یہاں مسجد ہے، جبکہ آپ جانتے تھے کہ یہاں ابھی تک مسجد بنی تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ایک سید کو یہاں شہید کیا گیا تھا، اور ان قریب اس کے قتل ہونے کی جگہ مسجد کا محراب بنے گا۔ یہاں ایک شہید کا خون گرا ہے۔ پھر زمین کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہاں ہسپتال بنے گا کیونکہ خدا اور رسول کے دشمن اس جگہ ہلاک ہوئے تھے۔ پھر اس جگہ کے پیچھے دیکھ کر فرمایا، یہاں پر حسینیہ بنایا جائے گا، اور امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے دوران میں اس کے رخساروں پر آنسو بہنے لگے۔ یہ دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ پھر فرمایا، اس کے پیچھے ایک مکتب یعنی لائبریری تعمیر کیا جائے گا، تم اس مکتبے کے لیے کتابیں ہدیہ کرو گے؟ میں نے کہا، 3 شرطوں کے ساتھ میں بھی یہ باتیں قبول کرتا ہوں۔ تو سامعین، یہاں پہ ہم اس آڈیو کو روکتے ہیں اور یہ شرطیں ہم اگلی آڈیو میں پڑھتے ہیں۔ فی امان اللہ۔